رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ جب میں بولوں المدد پیران پیر تو آپ لوگوں کو کہنا ہے غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر بولے پورا مجمع، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، سر کٹا کر جو زندہ رہا سیدہ کا دلارا ہے وہ، سر کٹا کر جو زندہ رہا سیدہ کا دلارا ہے وہ، جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہاں پڑھا، جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا سیدہ کا دلارا ہے وہ، سر کٹا کر جو زندہ رہا سیدہ کا دلارا ہے وہ، سیب جنت سے جس کے لیے لے کے خود آئے روح الامین، سیب جنت سے جس کے لیے لے کے خود آئے روح الامین، کہ سیب جنت سے جس کے لیے لے کے خود آئے روح الامین، جس پہ جنت کو پیارا گیا، جس پہ جنت کو پیارا گیا سیدہ کا دلارا ہے وہ، سر کٹا کر جو زندہ رہا سیدہ کا دلارا ہے وہ، جس کے بھائی حسن مجتبی، جس کے والد ہے شیر خدا،
جس کے بھائی حسن مجتبی، جس کے والد ہے شیر خدا، جس کے بھائی حسن مجتبی، جس کے والد ہے شیر خدا، جس کے نانا رسول خدا، جس کے نانا رسول خدا، سیدہ کا دلارا ہے وہ، سر کٹا کر جو زندہ رہا، سیدہ کا دلارا ہے وہ، یہ شہادت کا ہے فلسفہ، اس کو کم عقل سمجھے گا کیا، یہ شہادت کا ہے فلسفہ، اس کو کم عقل سمجھے گا کیا، یہ شہادت کا ہے فلسفہ، اس کو کم عقل سمجھے گا کیا، جس کا ایسا نصیبہ ہوا، جس کا ایسا نصیبہ ہوا، سیدہ کا دلارا ہے وہ، سر کٹا کر جو زندہ رہا۔ چیز فانی ہے، خدا کی ذات باقی ہے مگر ہر چیز فانی ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ یہ دنیا آنی جانی ہے، مقدر میں کسی کی غم کسی کی شادمانی ہے، خدا جس حال میں رکھے یہ اس کی مہربانی ہے، مدینہ اس کا مسکن ہے محبت کی نشانی ہے، وہ ہے شہر نبی اہل وفا کی راجدھانی ہے، اور بڑھاپے میں تیرے عجا ضعیف و ناتباہ ہوں گے، عبادت کر لے اے غافل ابھی تیری جوانی ہے، مٹا سکتے نہیں کافر کبھی قرآن دنیا سے، خدا اس کا محافظ ہے کتاب آسمانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل من علیہ فان، زمین پر جتنے ہیں سب فنا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو فرشتوں نے سنا تو کہا ہم تو بچ گئے، صرف زمین والے ہی مریں گے، تو فوراً آیت مبارکہ نازل ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اب ہم بھی نہ بچ سکے۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم وایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں بہتر عمل کس کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات کسی پر مخفی نہیں، موت کی گود میں ہم سب کو سونا ہے، موت کی ایک ایسی سواری ہے جس پر سے ہم سب کو سوار ہونا ہے، موت ایک ایسی پل ہے جس پر سے ہم سبھی کو گزرنا ہے، موت ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان کو آئے گی، یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن خدا کا وجود باقی رہنے والا ہے، خدا کی ذات باقی ہے، مگر ہر چیز فانی ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا آنی جانی ہے، اور بڑھاپے میں تیرے عزا ضعیف و ناتباہ ہوں گے، عبادت کر لے اے غافل ابھی تیری جوانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مالدار شخص صرف دولت مندوں سے پیار کرتے ہیں اور غریبوں کو ستاتے ہیں۔ کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ ثروت والے؟ ناتباہ ہو یا پہلوان چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اس دنیا میں ایک دوسرے پر شفقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، عمارت میں
پھولیں نہیں سماتی، سینہ ٹھوک کر سڑکوں پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے مکان کا کوئی جواب نہیں، میری حویلی جیسی کسی کی حویلی نہیں، پورے بستی میں میرا مکان عالی شان، میرا خاندان عالی شان۔ حالانکہ ہم رسول پاک کی حدیث مبارکہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، حالانکہ ہم دنیا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر کرتا ہی نہیں۔ سنی رہ جائے گی اونچی یہ عمارت تیری، تمہیں کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا، موت کے بعد تجھے لوگ نہ رہنے دیں گے، کر کے محلوں کو تو ویران چلا جائے گا۔ ہاتھ کھولے ہوئے آیا تھا جہاں میں جیسے، پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا، اور اپنی دولت پہ تو مغرور کیوں بن بیٹھا ہے، تیری مٹ جائے گی یہ شان چلا جائے گا، اور ہوگا جب خاتمہ بالخیر تبارک تیرا، تو بھی پڑھتا ہوا قرآن چلا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک عبرت آموز واقعہ ملاحظہ کیجئے اور خوف خدا سے کانپ جائیے۔ ایک ضعیف عورت ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، اس پیالے میں تیل ہے، اس پیالے کو لے کر اپنے گھر جا رہی تھی کہ کمزوری کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا، جس سے پیالہ ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گرا۔ تیل زمین پر گرتے ہی زمین تمام تیل کو اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے، چوس لیتی ہے۔ وہ ناتبہ عورت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا امیر المؤمنین، زمین نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اب مجھ ناتبہ کا کیا ہوگا؟ فوراً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک کیا، اور آپ تحریک فرماتے ہیں اور زمین سے کہتے ہیں، اے زمین، اس عورت کا تیل واپس کر، ورنہ تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بات کہنا تھا کہ زمین نے تیل واپس کرنا شروع کر دیا اور آواز دی، یا امیر المؤمنین، میں تیل واپس کر دوں یہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے سینے میں بے نمازی دفن ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ غور تو کریں، اگر زمین نے ہماری لاش کو اپنی گود میں آغوش میں لینے سے انکار کر دیا تو ہماری لاش کس مکان میں رہے گی، کس عمارت میں رہے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کونین خود ساری رات مصروف عبادت رہتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت ادا کرنی چاہیے اور نماز جیسی عظیم عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 70 مرتبہ حضرت ملک الموت انسان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی انسان ہنستا ہے تو کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، میں اس کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ کچھ چند افراد بیٹھ کر آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ہنس کے بات کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لوگے تو قسم خدا کی تم ہنسنا بھول جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ برادران محترم، آج سے چند روز پہلے ہمارے درمیان سے کوئی جدا ہوا، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا، تو کیا ہم سدا کے لیے یہاں رہنے آئے گے؟ ہرگز نہیں۔ جانے والا ہم سب کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہے، اے دنیا والو، میں جا رہا ہوں، تجھے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو میری طرح چھوڑ کے جانا ہے۔ اے میرے گھر والو، اے میرے
بچوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے گاؤں والوں، میں سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تجھے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر میں آقا دو جہاں تشریف لائیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک حسین باغ ہے اور جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا بھی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس دنیا سے جدا ہو جاتا ہے، تو ہم اور آپ اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کر کے بڑے احترام کے ساتھ اسے قبرستان لے جاتے ہیں۔ جب قبرستان پہنچتے ہیں تو قبر کی گود میں جب میت کو ڈالتے ہیں تو قبر کہتی ہے کہ آ میری گود میں سو جا، جس طرح کوئی دلہن سیج پہ سویا کرتی ہے۔ یہ قبر کس کو کہتی ہے؟ جو میرے حضور کا وفادار ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہوتی ہے، اس کو قبر کہتی ہے آ میری گود میں سو جا، جس طرح کوئی دلہن سیج پہ سویا کرتی ہے۔ لیکن جب مردہ رسول کا باغی ہوتا ہے، گستاخ رسول ہوتا ہے، تو اس مردے کو جب ہم اور آپ قبر میں ڈال کر واپس ہوتے ہیں تو قبر اس طرح سے دباتی ہے کہ دائیں جانب کی پسلی بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلی دائیں جانب ایک دوسرے سے ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بے وفا ہے، ساتھ چھوڑ دے گی، موت بے وفا نہیں ہے، جب آئے گی تو ساتھ لے کر جائے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، مجھ سے کہنے میں یا آپ لوگوں کو سننے میں کسی طرح کی خامی یا غلطی یا بے ادبی یا گستاخی یا ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راجا مہرا جاہے راجا مہرا جاہے، اس کے کرم کے سب بکاری راجا مہرا جاہے۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مگر راجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مگر راجا، میرا خواجہ مگر راجا۔ حیدر کا لاڈلا ہے بس ہیرا کا لال ہے، حیدر کا لاڈلا ہے بس ہیرا کا لال ہے، حیدر کا لاڈلا ہے بس ہیرا کا لال ہے۔ بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، حیدر کا لاڈلا ہے بس ہیرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے۔ دیوانوں کو کس بات کا آٹھن ملال ہے، دیوانوں کو کس بات کا آٹھن ملال ہے، راجا کو اپنے فرج کا پورا خیال ہے۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مگر راجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مگر راجا۔ ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی۔ بولے سبحان اللہ۔ ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی۔ اس سرزمین ہند کے شاگوں نے کہہ دیا، اس سرزمین ہند کے شاگوں نے کہہ دیا،
गावे राजा मेरा ख्वाजा मजे राजा। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शान मोहम्मद ने बनाया है तुझे। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शान मोहम्मद ने बनाया है तुझे। कैसे आएगा कोई खरीद हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई खरीद हुकूमत पे तेरी। पंचतन पागल कुर्सी पे बैठाया है तुझे, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। तुतर बदर ये ठोकर एक बार मिलता है क्या इसी से जरा आज़मा के देख। तुतर बदर की ठोकर एक बार दिखा के देख, मिलता है क्या इसी से जरा आज़मा के देख, मिलता है क्या इसी से जरा आज़मा के देख। मुझे से मिल रहा है सारे गुलाम, राजा को देखना अजमेर जाने दे। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। या गरीब नवाज मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का